علاقہ ہے مدن پورہ، بمبئی سینٹر کے قریب، وہ قلب ہے، ہارٹ ہے بمبئی کا۔ بیچ میں اس کے ایک پارک ہے، اس میں عظیم الشان جلسہ تھا، اور رات کے 1:30 بجے بلا مبالغہ 1.5-2 لاکھ کی گیدرنگ تھی میرے سامنے۔ محسوس نہ کرنا، وہ لوگ بے شک ہندو کی سوسائٹی میں رہتے ہیں، سکھوں کے معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن ایمان کے لحاظ سے ہم سے بہت زیادہ صحت مند ہیں۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مہاراشٹر، صوبہ مہاراشٹر، جس میں بمبئی آتی ہے، حیدرآباد دکن آتا ہے، نواپور آتا ہے، پھر صوبہ گجرات، احمد آباد، بڑودہ، سورت، بلسار، پنج محل، پالنپور، یہ سارے گیا، بروچ، یہ شہر آتے ہیں۔ صوبہ گجرات، مہاراشٹر، یو پی، سی پی، بمبئی سے احمد آباد، جے پور، دلی، میرٹھ، سہارنپور اور دیوبند تک میں گیا ہوں۔ انڈیا کا 6 مرتبہ میں نے دورہ کیا، مجھے کہیں بھی ملاوٹ والی اذان سنائی نہیں دی۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں نے ملاوٹ والی اذان نہیں سنی وہاں۔ یہاں کوئی اذان کے اندر میں اپنی مرضی کا جملہ ملا رہا ہے، کوئی پہلے ملا رہا ہے۔ آزاد ہو گئے ہو، بالکل آزاد ہی ہو گئے ہو، تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کوئی کلمے میں ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی درود و سلام اپنی مرضی کا گھڑے ہوئے ہے۔ بلا مبالغہ 1.5-2 لاکھ کا مجمع تھا، اور جب ہی کی ضرب لگائی ان لوگوں نے دل کی گہرائیوں سے، فضائیں لرز رہی تھیں، ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ ہی کی ضرب عرش بری کو چھو رہی ہے۔ تو قرب و جوار کی بلڈنگوں سے ہندو سر نکال کر یوں دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا۔ میں نے انہیں اشارہ کیا، سو جاؤ، کچھ نہیں ہو رہا۔ تم چیختے رہتے ہو نا پاکستان ایٹم بم بنا رہا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایٹم بم تو ہم جانتے نہیں، ہمارا ایٹم بم، ہماری بگ انرجی یہی ہے جس نے بدر سے لے کر شاملی تک حق و صداقت کی روایات قائم کی ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اسی ایٹم بم سے ہم شرک و بدعت کے بت ڈھائیں گے اور توحید کا پرچم لہرائیں گے۔ بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ ہی پہ ضرب لگے، ہی پہ ذرا ضرب لگے، بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ تانا دیے بغیر خطا کاروں کو معاف کر دینے والا کون؟ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ معبود کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ کار ساز و دستگیر کون؟ حاجت روا و مشکل کشا کون؟ محسین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیا، اسلام قبول کر لیا واسی نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واسی کو سینے سے لگا کر فرمایا، تجھے مبارک دیتا ہوں، آج تیری جہنم جنت سے بدل گئی، آج تیری بربادی آبادی سے بدل گئی، لیکن بس ایک مہربانی کیا کر واسی، ایک مہربانی کیا کر، ذرا میرے سامنے کم آیا کر، میرے سامنے کم آیا کر، اس لیے کہ جب تجھے دیکھتا ہوں مجھے احد کے غزوہ میں اپنے چچا کی لاش کے بکھرے ہوئے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں۔ ویسی کے ضمیر میں اتر گئی یہ بات، ویسی کے وجدان کو گھائل کر گئی یہ بات۔ راتوں کو اٹھ کر روتے تھے، آنسو کی لڑیاں پروتے تھے، اشکوں سے منہ دھوتے تھے، اور عرض کرتے تھے میرے معبود، او محمد کے معبود، میں بڑا خطا کار ہوں،
میرے ہاتھوں سے تیرا ایک نامور دوست مارا گیا جس کی مظلومیت نے تیرے محبوب کو اشکبار کر دیا. اب ایسی مہربانی کر, ایسا کرم کر میرے معبود, کوئی اپنا نامور دشمن بھی میرے ہاتھوں سے مروا دے تاکہ بیلنس برابر ہو جائے, تاکہ قضا ادا ہو جائے. وصال نبوی کے بعد صدیقی قیادت نے خلیفہ راشد اول بلا فخر جانشین رسول سیدنا ابو بکر صدیق کی قیادت میں یہ امت جب منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کر رہی تھی, مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد ہو رہا تھا, تو اس اسلامی لشکر میں یہ وحشی بن حرب بھی شامل تھا. صبح میدان میں اترنا تھا لشکر اسلامی نے, ساری رات روتا رہا الہ العالمین کرم کر دے, احسان فرما دے, قضا ادا کرنا چاہتا ہوں, قضا ادا کرنا چاہتا ہوں میرے معبود. صبح ہوئی, فرزندان اسلام میدان میں اترے مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد میں. کچھ دیر کے بعد آواز آئی, ایک کونے سے آواز آئی, مبارکباد دو مجھے اللہ نے میرے آنسو کی لاج رکھ لی. فرزندان اسلام نے پلٹ کے دیکھا تو وحشی بن حرب مسلمہ کے سینے پہ پاؤں رکھے ہوئے ہیں اور اس کا سر کاٹ کر نیزے پہ اٹھا رکھا ہے. نیزے پہ مسلمہ کذاب کا سر بھی اٹھا رکھا ہے, اس دجال کا, مرتد کا, جس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کیا تھا, سر بھی اٹھا رکھا ہے, ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے اور آنکھوں سے آنسو ہے. کہتا ہے لوگوں آج میں بڑا خوش نصیب ہوں, میں نے حمزہ کو قتل کیا تھا, رسول اشک بہار ہوئے, آج رحمت عالم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے کا سر کاٹ کر جا رہا ہوں. اب مجھے یقین ہے کہ حشر میں مسکرا کے حضور مجھے سینے سے لگائیں گے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں عالمی سطح پر, ورلڈ بیس پر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں خوشاب کے عزیز نوجوانوں کہ اسلام دین بشارت ہے. اسلام انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا, خودکشی نہیں کرنے دیتا. دنیا کا کوئی نظریہ انسان کو اتنی امید نہیں دلاتا جتنی اسلام انسان کو امید دلاتا ہے. ورنہ عیسائیت کہتی ہے, کرسچنیتی کہتی ہے پر کہ دنیا کرو گے تو نجات ہوگی, کلیسا میں بیٹھو گے تو نجات ہوگی, آفیشل سٹائل اپناؤ ترک دنیا کر کے یہاں کلیسا میں آ جاؤ, ادروائز ہلاکت یقینی ہے. اسلام کہتا ہے دنیا کو بھی اپناؤ, تجارت کرو, زراعت کرو, ملازمت کرو, محنت کرو, نیک نیتی سے کرو تو تمہاری تجارت بھی عبادت ہے, تمہاری محنت بھی عبادت ہے, تمہاری ملازمت بھی عبادت ہے, تمہاری زراعت بھی عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیانت اور صداقت کی بنیاد پر تجارت کرنے والا سچا تاجر حشر میں صدیقین کے ساتھ اٹھے گا. یہ امید اسلام نے دلائی ہے اور کسی نے نہیں. میرے عزیز دوستو, چلو تاریخ بدل گئی, گھڑی نے تاریخ ہی بدل دی. ابھی تمام ہو گئے. میرے اسلاف کی کچھ روایات حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد بات شروع کرتے تھے, صبح تک جاری رہتی تھی. تو کچھ باتیں یار ہماری بھی یاد رہیں گی. لوگ کہیں گے ایک سید عبد المجید مدین شاہ صاحب ہوتے تھے, 25 تاریخ کو شروع کرتے تھے, 26 تاریخ تک جاری رہتی تھی. ہم بھی اس جلسے میں ہوتے تھے. کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ تاریخ ہی بدل گئی میرے عزیز دوست.